کیا مرد اور عورت درباروں پہ جا سکتے ہیں؟ عورت نہیں جا سکتی، اور مرد بھی جائے تو نہ وہاں سجدے کرے، نہ طواف کرے، نہ نذرانے، نہ وہاں پھول چڑھائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو حمل کے بعد کتنے مہینے تک میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، باقی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھو۔ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے، لا نکاح الا بولی۔ بس آپ طائف میں رہتے ہیں، اگر کام کے سلسلے میں مکے آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ مسجد سے باہر بھی جو صفیں ہیں ان کی بھی نماز انشاءاللہ صحیح ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ ہاں، سجدے کی حالت میں اگر پاؤں اٹھا لیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سجدہ جو ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان علی سبعۃ اعضاء، سب تو 7 چیزوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو جب 2 اٹھ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ عمرے کے دوران عورت کی گردن میں چین تھی، وہ وہم ہو کہ اس میں بال پھنس کے ہوگا، کوئی وہم نہ کرو، اگر اس میں کوئی بال پھنس کے ٹوٹ گیا ہو کوئی حرج نہیں، تم نے خود تو نہیں توڑا۔ عمرہ اور حج کے دوران طواف اور صفا میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا دے، کپڑا نہ لگنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے لگ جائے کوئی بات نہیں۔ عورت نے میقات سے احرام باندھا، مکے پہنچی، ماہواری شروع ہو گئی، جہاں وہ پاک ہوتی ہے تو مسجد عائشہ نہیں، اس کو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو نیت کر کے آئی ہے میقات سے، اس لیے غسل کر کے اپنا عمرہ طواف مکمل کرے۔ میری بھتیجی فوت ہو گئی، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری بیوی کو کینسر ہے، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، تو وہ آیت جو ہے قرآن پاک کی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ اندھیرا نہ کیا کریں، بجلی جلا کے رکھا کریں، اور کیا علاج کریں، یہی علاج ہے، باقی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ ہم جب حرم میں آتے ہیں تو واپسی پر ہمارے جوتے نہیں ملتے تو تم نہ اٹھاؤ کسی کے، لے کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا عورت کے لیے بھی واجب ہے، محلقین رؤوسکم میں تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اور عورت کے، اگر نہیں کٹائے گی تو احرام سے بھی نکلے گی۔ طلاق کے بعد وہ عورت قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی، اس نے دوسری شادی کر لی، اسی کے ساتھ اٹھے گی، پہلے تو خود چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کیوں جائے؟ وراثت یا وصیت سے طلاق کے بعد جب آپ نے طلاق دے دی، اب وہ آپ کی وارث بن ہی نہیں سکتی۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ کوئی کسی سے معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے تو وہی گناہگار ہے، تم نے معافی مانگی ہے، بس تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اولاد کا دین کی طرف رجوع کیسے ہو؟ دین والوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرو۔ اس بات کا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ تو اگر ناراض ہوتے تو آپ کو گھر آنے دیتے ہیں؟ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو، وہ گھر نہیں آنے دیتا۔ حالت احرام میں چمڑے والے چپل پہن لیے، کچھ دیر کے بعد نظر پڑتی اتار دیے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت میں پاکستان سے احرام کی نیت کر کے آئی ہے، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر 1 مہینے سے عورت کو حیض آ رہا ہے تو حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر ہم تہجد کے وقت میں حرم آئیں
تہجد کی نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا طواف؟ طواف کا زیادہ ثواب۔ تہجد تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ دلائل الخیرات کیسی کتاب ہے؟ اچھی کتاب ہے انشاءاللہ۔ حالت احرام میں آدمی کوئی داڑھی کا بال گر گیا ہے کٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اپنے سسر کو غصے کی حالت میں کہا کہ میرا آپ سے اور آپ کی بیٹی سے رشتہ ختم ہے، تو اس سے پوچھیں اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 3 بھی، حنفی مسلک میں 3 پڑھتے سارے 3 ہیں، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، اتصال سے پڑھتے ہیں۔ اور سجدہ کرے، زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے، رکوع میں جتنا جھک سکتی ہے جھکے۔ احرام کی حالت میں چہرے پر نقاب تھا، پتہ نہیں تھا، بہرحال اگر سارے عمرے میں اس نے نقاب باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی بوڑھے کو میں ساتھ طواف کرا رہا تھا تو میں عمل نہیں کر سکا، کوئی جرمانہ نہیں۔ پاکستان میں ایک پیر صاحب نے کوئی تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ برکت والی تھیلی ہے، یہ لے جاؤ، اس پہ اپنا پیسے رکھو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، انشاءاللہ تم سب جب رکھ لو گے تو تھیلی بھی لے جائیں گے اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پیر کا مال تو بڑھ گیا نا، تھیلی میں خود برکت ہو گئی۔ یہ برکت نہیں، حرکت ہے۔ بائیں ہاتھ میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دائیں پہ کریں۔ تجارت کے اصول جو ہے، اقتصاد اسلامی کتاب پڑھیں۔ اگر کسی کا کام سرکاری دفتر میں رکا ہوا ہے، نہیں ہوتا، اس کی مدد کریں۔ اگر اس کو زبردستی ظالم رشوت لیتا ہے تو دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ پلاٹ فروخت کرنا ہے، اس کے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کریں، بروکر سے کہیں، کوشش کریں۔ طواف کے 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر اس نے نہیں پڑھے، پاکستان چلا گیا، وہیں پڑھ لیں۔ میں نے حرم سے کسی کے چپل اٹھایا اور پاکستان بھی پہنچ گیا، تو مہربانی کر کے اتنے پیسے خیرات کر دو۔ حجر اسود کو دور سے اگر اشارہ کریں، ہاتھ لگے تو چومیں، ورنہ نہ چومیں۔ سبز لائٹیں جو لگی ہیں صفا مروہ میں، وہاں تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔